ہر لمحے حیات گزارا ہم نے، ہر لمحے حیات گزارا ہم نے آپ کے نام کی لذت کا سہارا لے کر، آپ کے نام کی لذت کا سہارا لے کر۔ کوئی غم آیا 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے رو لیا۔ یہ اتنا بڑا نسخہ ہے جو نبوت کو عطا ہوا تھا۔ ہمیشہ نبی سب سے پہلے 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگتے ہیں۔ علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے الیواقیت والجواہر میں عربی تصنیف ہے، اس کا اردو ترجمہ نہیں ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اپنی کسی مصیبت میں، کوئی بیماری کوئی پریشانی آ جائے اور کسی مخلوق سے نہ کہے، ابا اماں سے بھی نہ کہے، کسی سے بھی نہ کہے، بس جلدی سے وضو کر کے سب سے پہلے عالم کائنات وجود میں اللہ سے عرض کر دے، فرماتے ہیں یہ دعا اللہ رد نہیں کرتا، کیونکہ اللہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ بڑے سے بڑے تعلقات کو چھوڑ کر مجھے سب سے اعلیٰ تعلق سمجھ کر آیا ہے۔ فرماتے ہیں یہ دعا رد نہیں ہوتی، اللہ فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جاؤ ڈاکٹر کے یہاں، پھر جاؤ شیشی اٹھاؤ بوتل دوا کے لیے، سب کچھ تدبیر کرو سنت ادا کرنے کے لیے، لیکن پہلے اپنے اللہ میاں سے عرض کر لو کہ اللہ میرا بچہ بیمار ہے، اس کو شفا دے۔ پھر آپ دیکھیے ڈاکٹر کی کھوپڑی دماغ بھی صحیح کام کرے گا، دوائیں بھی صحیح کام کریں گی، ہر طرف سے آپ کی مدد، اسباب تو آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتے پھریں گے۔ تو میں اجتماع کی شان عرض کر رہا تھا، اس لیے عرض کرتا ہوں اکثر کہ شاید اس بیان کثرت بیان سے جس خوبی کو جس کا کوئی زیادہ بیان کرتا ہے، مثلا کوئی شخص بہت سخی ہو اور ایک آدمی کہہ رہا ہے بھائی فلاں آدمی میں یہ خوبی ہے یہ خوبی ہے، وہ سن لے اگر تو اس کا دل چاہتا چلو اس پر کچھ سخاوت ہی کر دو، تو میں شان اجتماع کو اکثر بیان کرتا ہوں، شاید حق تعالیٰ کو رحم آ جائے کہ میرا بندہ میری شان جذب کو اتنا بیان کرتا ہے، اس کو بھی جذب کر کے اپنا بنا لو۔ اس لالچ میں اس وقت اس صفت کو بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان جذب جو ہے یہ اتنی زبردست ہے کہ کتنا ہی گیا گزرا انسان ہو، کتنا ہی خدا سے دور ہو، جاہل مطلق ہو، وہ بھی ولی ہو جاتا ہے، علم لدنی عطا کر دیتے ہیں۔ علامہ آلوسی نے لکھا ہے تفسیر روح المعانی میں کہ ان الولایۃ لا تتوقف علی علوم الرسمیت کالنحو والبیان والصرف، یعنی یہ علوم منطق فلسفہ، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی دوستی جو ہے موقوف نہیں، فإن الولایۃ لا تتوقف، اللہ کی دوستی موقوف نہیں ہے اس پر علی علوم الرسمیہ کالنحو والبیان والصرف، یہ نحو بیان وغیرہ یہ جو پڑھتے ہیں مدرسوں میں، فرماتے ہیں اللہ کی دوستی اس پر موقوف نہیں ہے، وہ علمناہ من لدنا علما، علم لدنی، جیسے کہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا ہے علامہ آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں لکھا، نبیل امی کے بیان تفسیر میں من النبیل امی، اس امی پر لکھا ہے علامہ آلوسی نے۔ حوالہ میں صفحہ سب موجود ہے، لیکن اب ہر وقت میں حوالہ دوں، یعنی موجود ہے میں صفحہ، اکثر جو میں بیان کرتا ہوں اس کے صفحات جلد نمبر فلاں سب میرے پاس نوٹ رہتا ہے، کیونکہ آپ لوگ تو کوئی عالم پوچھ سکتا ہے یہ کہاں لکھا ہوا، فوراً دکھا دوں گا انشاءاللہ۔ تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس کو جذب کرتے ہیں، تو بس کیا عرض کروں، شاہ عبد الرزاق صاحب باسوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے جذب فرمایا۔ ایک جذب کا قصہ سن لیجیے۔ یہ کون شخص ہے جس کا عام سپارہ بھی نہیں ختم تھا، یعنی قرآن 30 پارے تو بڑی چیز ہیں، یہ 30واں پارہ جو ہے اما کا پارہ کہلاتا ہے نا، اما کا، یہ بھی ختم نہیں تھا، لیکن جذب ہو گیا اور علم لدنی عطا ہوا۔ اس کے بعد ان سے بیعت کون ہوا؟ بہت سے تو ہوئے۔ درس نظامیہ آپ سنتے ہیں نا جگہ جگہ کہ درس نظامیہ کا مدرسہ ہے، ملا نظام الدین فرنگی محلی کا بنایا ہوا ہے درس نظامیہ اسی طرف منسوب ہے۔ یہ ملا نظام الدین جو 500 علماء کا افسر تھا اور فتاوی عالمگیری کا انچارج، یعنی جب اللہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ فتاوی عالمگیری لکھوا رہے تھے تو لکھنؤ میں 500 علماء مقرر کر کے اس کے اوپر ملا نظام الدین کو پورا افسر العلماء بنایا تھا، یہ وہ شخصیت ہے۔ لیکن جا کر اسی امی ولی سے بیعت ہوئے، دیکھا آپ نے۔ اور پھر اس کے بعد سنیے، میرے شیخ ان کی قبر پر حاضر ہوئے، مولانا شاہ عبد الغنی صاحب، فرمایا کہ میں اس امی ولی پر اتنا فیضان دیکھا، اتنا قرب مجھے عطا ہوا ان کی قبر پر، اتنے انوار کی بارش کہ جو شیخ الہند کی قبر پر جو ہمیں فیض ہوا تھا وہی فیض مجھے وہاں تھا۔ دیکھا آپ نے، ان الولایۃ لا تتوقف علی علوم الرسمیہ کالنحو والبیان۔ اس کے بعد ایک دفعہ علماء نے تانا دیا ملا نظام الدین کو کہ آپ اتنے بڑے عالم ہو کر ایک ان پڑھ جاہل سے جا کے بیعت ہو گئے۔ فرمایا تمہیں کیا معلوم، تم لوگ کتاب جانتے ہو، اللہ کو جانتا ہے میرا شیخ۔ اور جا کے کہا اچھا میں ان کو بیان کرواؤں گا کبھی۔ گئے حضرت سے کہا حضرت لکھنؤ کے علماء کو 500 میرے جو انڈر میں ہیں ان کو ذرا کچھ دن کچھ سنا دیجیے، کوئی بات دینی، یہ سب کہتے ہیں میں جاہل پیر سے متعلق ہو گیا ہوں۔ حضرت نے فرمایا بھائی تم جانتے ہو میں عالم تو نہیں ہوں، میں آپ بیٹھ تو جائیں کر کے، جانتے تھے کہ اللہ ان کی عزت رکھے گا۔ لے گئے اور جس وقت بیان ہوا ہے لکھنؤ میں، حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ تمام علماء بے ہوش ہو گئے، منطق و فلسفہ ایسے گہرے گہرے علوم بیان کیے، بخاری کی شرح بیان کر رہے ہیں، تفسیریں بیان کر رہے ہیں،
اور تمام منطق و فلسفے کے مسائل بیان کرتے تھے. اتنے مشکل الفاظ تھے کہ علماء بے ہوش ہو گئے. اور اس کے بعد جب علماء کو ہوش آیا تب حضرت نے یوں ہاتھ کھینچا اور فرمایا کہ تم نے اتنے حرف الف با تا میں پڑھا ہے, مجھے میرے اللہ کا نے اتنے بڑے بڑے الف با تا میں پڑھایا. یعنی وہی عالم ارواح جو ہے علم لدنی آستین کھینچ کے فرمایا. سمجھا؟ تو جذب کی بات میں کر رہا ہوں کہ دوستو ایک دروازہ ایسا کھلا ہوا ہے کہ اگر بہت بڑا عالم ہو اور خدا تعالیٰ کا فضل نہ ہو تو وہ بھی ولی نہیں ہو سکتا. لیکن یہ جذب کا جو دروازہ ہے اس میں کوئی قائد نہیں ہے. کسی قسم کے عالم ہو کچھ یہ مانگو کہ اللہ تو ہی جذب کر لے. ہم اپنے بال اوپر سے آپ تک اڑ کے نہیں آ سکتے, ہمارے دست و بازو کمزور ہیں. جس کو آپ اپنی طرف کھینچ لیں اس کو کون کھینچ سکتا ہے؟ آپ بتائیے. معاشرہ کھینچ سکتا ہے؟ ساری کائنات اس کے نفس و شیطان کھینچ سکتے ہیں؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. بھولو پہلوان ابھی آ جائے اور کسی شخص کو کھینچنے لگے اور اس کو ہم بھی کھینچیں تو وہ اس طرف کھینچ جائے گا نہیں کھینچ جائے گا؟ کیونکہ 3 من کا ہے, ورزش کی ہوئی ہے, بادام کی ہوئی ہے, بھائی ہم تو کمزور ہیں. تو ہمیشہ چیز اپنی قوی چیز کی طرف کھینچتی ہے اور ضعفا کی طرف وہ نہیں کھینچ سکتی. تو ساری کائنات اللہ کے مقابلے میں ضعیف ہے. جس کو اللہ کھینچتا ہے واللہ اس کو کوئی دنیا میں نہیں کھینچ سکتا. اس کو وہ خدا کا ہو گیا بس. جس کو خدا نے اپنا بنایا وہ کسی کا بن ہی نہیں سکتا. وہ اگر چاہے بھی خدا کو بھلانا اور چاہے بھی دوسروں کا بننا تو اللہ اس کو بننے نہیں دیتے. بھلاتا ہوں پھر بھی وہ یاد آ رہے ہیں. خواجہ صاحب و شہر ہے یہ, خواجہ صاحب و شہر ہے. بھلاتا ہوں پھر بھی وہ یاد آ رہے ہیں. سبحان اللہ. وہ پھر ایسا تعلق ہو جاتا ہے. تو یہ شان جذب ہے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیا کیجیے کہ اے خدا آپ نے قرآن میں اپنی خوبی بیان کی اور ہم کو فقیر فرمایا, ہم رجسٹرڈ فقیر ہیں. انتم الفقراء فرما کر یا ایھا الناس, اے انسانوں تم ہمارے فقیر ہو, تو ہم سرکاری آپ کے پکارے ہوئے فقیر ہیں, رجسٹرڈ فقیر کہتا ہوں میں. لہذا آپ اس اپنی بھیک شان اجتماع سے کچھ بھیک دے دیجیے. ہم نے تو اپنی بہت کوشش کی, دست بازو ہلائے, مگر کہیں نہ کہیں معاشرہ, کہیں نہ کہیں حالات غالب ہو جاتے ہیں اور ہم آپ کے نہیں بن پاتے. بننا تو چاہتے ہیں, اس لیے ایسے آپ اس شان کا, اس صفت کا ہم کو بھیک دے دیجیے. ہم فقیر ہیں آپ کے, آپ نے ہمیں فقیر فرمایا. لہذا جس دن یہ صفت کا ظہور ہوگا اپنے قلب پر, پھر آپ کا عالم کچھ اور ہوگا. حضرت فرماتے تھے کہ شیطان کو جذب نصیب نہیں تھا, ورنہ یہ نہ ہو مردود نہ ہوتا. جو سالک محض ہوتا ہے اور جذب سے محروم ہوتا ہے ہر وقت خطرے میں. حضرت فرماتے ہیں اس لیے اس صفت کو ضرور مانگو. سمجھا؟ اسی لیے جب مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضرت میرے لیے آپ دعا کر دیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے رضائے دائمی عطا فرما دیں. تو حضرت نے فرمایا کہ مولانا اشرف علی صاحب آپ دائمی کی قید کیوں لگا رہے ہو؟ کہنے کہ حضرت تاکہ کبھی اللہ ناراض نہ ہو. فرمایا نہیں, وہ جس سے ایک دفعہ راضی ہو جاتے ہیں پھر کبھی ناراض نہیں ہوتے. وہ راضی ہی اس سے ہوتے ہیں جس سے ہمیشہ راضی ہوتے ہیں. یہ تو ہم لوگ ہیں جن کو مستقبل کا علم نہیں ہوتا, ذرا سے وقتی طور پر وفاداری سے اس کے اخلاق سے متاثر ہو کر خوش ہو گئے اور بعد میں وہ دغا و بے وفائی کر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ تو ساری مستقبل کا علم رکھتے ہیں, وہ راضی ہی اس سے ہوتے ہیں جو مستقبل میں بھی ان کا وفادار ہوتا ہے. لہذا دائمی کی قید مت لگاؤ, یہ کہو اللہ تعالیٰ اپنی رضائے کاملہ عطا کر دے. دائمی کی خدمت لگاؤ, کوئی ضرورت نہیں دائمی کی. وہ راضی ہی اس سے ہوتے ہیں جس سے وہ راضی ہی اس سے ہوتے ہیں جس سے ہمیشہ راضی رہتے ہیں. سمجھا؟ اور جو لوگ مردود ہوئے جیسے شیطان یا اس قسم کے اور لوگ, وہ پہلے ہی سے مردود تھے. سمجھا؟ کوئی اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ مردود نہیں ہوتا کبھی. لہذا اللہ تعالیٰ سے یہ جذب مانگیے, یہ صفت, اس خوبی کو مانگیے. بڑی زبردست خوبی ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء. اور اس پر میں اصغر گونڈوی کا, جگر مراد آبادی کا ایک شعر سنانے والا تھا آپ کی مسجد میں, وہ بھی رہ گیا. آواز سنائی دیتا ہوں, اس دن کی کمی یہاں سنائی دیتا ہوں. دیکھا آپ کیا بتاؤں میرے دوستو, میرا ذوق, مجھے جو اس میں مزہ آتا ہے بس مجھے دنیا میں اور کسی چیز میں مزہ نہیں آتا. حالانکہ آج موقع, کس موقع پر میں نے آپ لوگوں کو بلایا. آپ لوگوں کے دل میں ہوگا کہ کوئی نقشہ پیش کیا جائے گا, کچھ چیزیں پیش کی جائیں گی. واللہ میرا قلب بالکل خالی. میں آپ سے خدا کی قسم سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی ہے. میرے قلب میں کچھ جو مزہ, جو حلاوت مجھے اللہ نے اس چیز میں عطا فرمائی, میں اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر اسی لیے نکل جاتا ہوں. جنگلوں میں, دریاؤں میں اور ہوائی جہاں جہاں وہ لے جاتے ہیں اس کام کے لیے, دین کی دعوت کے لیے. اور میرا کوئی تو یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ صفت جو جذب کی ہے, یہ ایک شعر باقی رہ گیا تھا وہاں کہ ہم اللہ کے اس معاشرے میں ہم غالب کیسے ہوں. معاشرہ ہم پر غالب آ جاتا ہے, کوئی بیوی سے دب گیا, کوئی بچوں سے دب گیا, کوئی ماحول سے دب گیا, کوئی اپنی حاجتوں سے دب گیا. یہاں حاجت تو یہ کپڑے میں پیمن لگا لو, حاجت یہ دال روٹی کھا لو, کیا ضروری ہے گوشت روٹی کھانا. جو اپنا احسان دیکھو, جائے جسے مجذوب نہ ظاہر نظر آئے, بھائے نہ جسے رند وہ پھر کیوں ادھر آئے. سنیے,
جائے جسے مجذوب نہ ظاہر نظر آئے، بھائے نہ جسے رند وہ پھر کیوں ادھر آئے ہیں؟ اور فرمایا کہ 100 بار بگڑنا جسے منظور ہو اپنا وہ آئے ادھر اور بچشم و بصر آئے، دیوانہ جسے فرزانہ جسے بننا ہو وہ جائے، فرزانہ جس سے بننا ہو جائے وہ کہیں اور دیوانہ جس سے بننا ہو وہ بس ادھر آئے۔ اور فرماتے ہیں کہ مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، سمجھا نہیں؟ لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے تاب منزل صرف دیوانے گئے، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے تاب منزل صرف دیوانے گئے، اور مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، آہ کو نسبت ہے کچھ اس شاخ سے، آہ نکلی اور پہچانے گئے۔